یہ فیصلہ عدالت کا نہیں تھا، کوئی فوجی حکم نہیں تھا، کوئی سیاسی منصوبہ نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا عدل فاروقی کا، وہ عدل جو دشمن کو دوست بنا دے اور ظلم کو بھی انصاف کا قائل کر دے۔ آج کی کہانی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کی جس کے سب نے پوری دنیا حیران رہ گئی۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ منورہ دنیا کے سب سے بڑا مرکز خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ عدل، تقوی، خوف خدا سب ان کے فیصلے میں جھلکتا تھا۔ ایک دن مدینہ کی گلیوں میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی، لوگ دوڑتے ہوئے ایک ہی سمت جا رہے تھے، ہر کوئی کہہ رہا تھا آج امیر المومنین نے ایسا حکم دیا ہے کہ پوری دنیا ہل جائے گی۔ لیکن کیا حکم، کیا فیصلہ، کیا ماجرا تھا، یہ جاننے کے لیے ہمیں اس واقعے کے پیچھے چلنا ہوگا۔ مدینے میں ایک نوجوان لڑکے کا اونٹ تھا۔ اونٹ اس کی روزی کا ذریعہ بھی تھا اور اس کا سب کچھ بھی۔ ایک دن وہ نوجوان کہے جا رہا تھا کہ اچانک اس کا اونٹ ایک کھیت میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اونٹ کھیت میں پہنچا، کھیت کا مالک غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لکڑی اٹھائی اور غصے میں آ کر اونٹ کو زور سے مارا۔ اتنی باری تھی کہ اونٹ وہیں گر کر مر گیا۔ نوجوان چیخ پڑا، میرا اونٹ، میری محنت، میرا رزق۔ وہ روتا ہوا سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی طرف گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے لوگوں کو مسائل دیکھ رہے تھے۔ نوجوان سامنے آیا، اس کے کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں بے بسی۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے امیر المومنین، میرا اونٹ تھا، غلطی سے کھیت میں چلا گیا اور کھیت والے نے میرا اونٹ کو مار کر ہلاک کر دیا، میرا سارا رزق ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت والے کو بلایا، وہ آیا ڈٹا ہوا غصے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں نے مارا، میری کھیتی تباہ ہو رہی تھی، میں نے غصے میں مار دیا۔ مسجد میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھے۔ کیا فیصلہ کیا ہوگا؟ وہ جملہ جس نے سب کو جھنجھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، غصہ ہاتھ میں لیا اور گہری آواز میں فرمایا، تم دونوں سن لو، کھیت والے کی کھیتی بھی قیمتی ہے اور اس نوجوان کا اونٹ بھی قیمتی، مگر غلطی کی سزا صرف غلطی کے مطابق ہوگی، غصے کی سزا نہیں۔ پھر ایک ایسا حکم دیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت والے کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم نے غصے میں آ کر اس اونٹ کو قتل کیا ہے، لہٰذا جب تک یہ نوجوان راضی نہ ہو تم اسے ایک نیا اونٹ دو گے، اگر نہیں دے سکتے تو اس کی قیمت ادا کرو گے۔ مسجد میں ایک ہلچل سی مچ گئی، لوگ کہہ رہے تھے کھیتی تباہ ہو رہی تھی، اونٹ غلطی سے آیا تھا، یہ فیصلہ۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جملہ کہا جو عدل کی بنیاد ہے، کسی کی غلطی کا بدلہ کسی اور کے رزق سے نہیں لیا جا سکتا۔ اونٹ کھیت میں آیا یا نقصان معاف، مگر تم نے اونٹ کو مارا، اس کا بدلہ لازم ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی نوجوان کی آنکھوں میں شکر گزاری کی آنسو آ گئے۔ کھیت والے کی غیر متوقع تبدیلی، کھیت والا یہ فیصلہ سن کر خاموش ہو گیا، وہ حیران تھا۔ اس نے کہا، امیر المؤمنین، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اپنی کھیتی بچاتے بچاتے کسی غریب کا رزق ختم کر دوں گا۔ میرا مقصد مرنا نہیں تھا، میں غلطی پر تھا، میں دل سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان کے قدموں میں گر پڑا۔ نوجوان نے اسے اٹھایا، گلے لگایا اور کہا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور انہوں نے فرمایا،
اصل مسلمان وہ ہے جو ظلم نہ کرے، اور اگر غلطی ہو جائے تو مان لے۔ فیصلہ جو صرف فیصلہ نہیں، نظام عدل کا معیار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایک واقعے سے دنیا کو یہ اصول دیا: نمبر 1، طاقتور کی غلطی بھی غلطی ہوتی ہے اور کمزور کا حق بھی حق ہوتا ہے۔ نمبر 2، نقصان کا ازالہ ہوگا مگر انصاف کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں۔ نمبر 3، کسی کے رزق کے ساتھ کھیلنا سب سے بڑی زیادتی ہے۔ نمبر 4، اسلام سزا سے زیادہ اصلاح چاہتا ہے۔ اس فیصلے نے لوگوں کو حیران کیا کہ امیر المومنین، غریب، امیر، کھیت والا، اونٹ والا، کسی میں فرق نہیں کرتے، سب برابر، سب انسان، سب اللہ کے بندے۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ چند دن بعد وہ کھیت والا دوبارہ مسجد نبوی آیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک نیا اونٹ تھا۔ وہ نوجوان کے پاس گیا اور کہا، یہ اونٹ تمہارا حق تھا، مگر میں نے ایک اونٹ نہیں 2 اونٹ خریدے ہیں، ایک تمہارا نقصان پورا کرنے کے لیے اور دوسرا میرے غلطی کی تلافی کے لیے۔ نوجوان حیران، لوگ حیران، اور پھر کھیت والے نے وہ جملہ کہا جس نے سب کے دل ہلا دیے: اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران آج بھی دنیا میں ہو تو دنیا میں کوئی ظلم نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا، اے اللہ، اگر میرے کسی فیصلے کی وجہ سے تیرا کوئی بندہ سیدھے راستے پر آ جائے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف واقعہ نہیں، ایک پورا نظام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا، انصاف وہ نہیں کہ جس کے دل چاہے بچا لو، جیسے چاہو سزا دے دو۔ انصاف وہ ہے جس میں کمزور کو بھی اتنا ہی حق ملے جتنا طاقتور کو۔ انصاف وہ ہے جس سے دل بدل جائے، بدلہ نہ لینے پڑے۔ انصاف وہ ہے جو غصے کو ختم کرے اور محبت بڑھائے۔ جب وہ نوجوان، کھیت والا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے کھڑے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا اللہ، میں تیری دین کا خادم ہوں، تو مجھے سیدھے فیصلے کی توفیق دیتے رہا۔ یہ کہہ کر وہ مسجد سے باہر نکلے اور لوگ دیر تک عدالت فاروقی کے اس منظر کو دیکھتے رہ گئے۔ دوستو، اگر آج ہمارے دنیا میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انصاف کا 10واں حصہ بھی آ جائے تو دنیا جنت بن جائے۔ اللہ ہمیں عدل، رحم اور انصاف سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔